السلام علیکم 10 کلاس. اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کے گھروں میں خیریت ہو اور آپ بھی خیریت سے ہوں. آپ کو میں نے کل بھی کہا کہ اب اپنا دھیان پڑھائی کی طرف لے آئیں بیٹا. آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے، اس کو اویل کریں. آپ کا اردو کا چیپٹر ہم نے کل شروع کیا تھا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. آپ نے اگر پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ لگا ہو کہ بہت مزے کا، بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک بندہ مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے کہ میرے کوئی دوست نہیں اور میں غریب الوطن ہوں اور میں گھر جانا چاہتا ہوں اور میں دوست بنانا چاہتا ہوں، لیکن مصنف جو ہے وہ دوستوں سے تنگ ہے. کیا وہ آپ نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اتنے دوست ہیں کہ میں کوئی کام بھی سکون سے بیٹھ کر نہیں کر سکتا. میں کام کرنے لگتا ہوں، میرا کوئی نہ کوئی دوست آ جاتا ہے اور وہ میرے خیالات ادھر کے ادھر کروا جاتا ہے. یہاں پہ اب ہم جس دوست کا ذکر کر رہے تھے وہ تھے ان کے دوست احمد مرزا، جن کو وہ بھڑبڑیا بھی کہتے تھے، کہ بہت باتونی تھے اور وہ آتے تھے آندھی طوفان کی طرح، نہ بیٹھتے تھے نہ کچھ. اور بس کیا ہوتا تھا کہ وہ جتنی تیزی سے آتے تھے اتنی تیزی سے چلے جاتے تھے اور ساتھ ہی ان کے خیالات بھی لے جاتے تھے. ہم یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے کہ وہ آئے، خیریت دریافت کی، ایک منٹ نہیں بیٹھے اور اللہ حافظ کہہ دیا. اور اللہ حافظ کہا یہ کہہ کہ وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں. مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا. یہ تو علیحدہ رہا، اپنے ساتھ میرے کل خیالات یعنی تمام خیالات جو میں نے سوچ رکھے ہوتے ہیں، میں نے کیا لکھنا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے. تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے. یعنی وہ 1 منٹ میں بھی آندھی طوفان کی طرح آئے اور چلے گئے اور خیالات جو تھے وہ ان کے منتشر کر گئے. تو وہ کہتے کہ وہ زیادہ دیر بھی بیٹھتے تو بھی میرا اتنا ہی نقصان ہوتا. کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ اب وہ خود سے سوال کر رہے ہیں کہ میرا دوست ہے، بہت اچھا ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا انہیں. میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں. تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگر کلیجے پہ پتھر رکھنا پڑے. یعنی یہ دل میں سوچ رہے ہیں، جبکہ جن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ اچھے دوستوں کو چھوڑنا مشکل کام ہے. اب ایک اور دوست کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور لیجئے دوسرے میں دوست محمد تحسین. ان کا بھی بڑے مزے کا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں. جب بھی کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں. سپہر جس کو کہتے ہیں دوپہر کے بعد اور شام سے پہلے کا وقت، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں. مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے. ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں. یعنی وہ صرف یہی ذکر کرتے ہیں کہ میری بیوی بیمار، میرے بچے بیمار ہیں، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو وہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں مضمون نگار کا بھی دیکھیں کہ ایک دوست آتا ہے تو کہتے ہیں میرے خیالات لے جاتا ہے. دوسرا اگر سپہر کو آتا ہے تو جی وہ میرے آرام کا وقت ہے. دیکھیں نا، دوست ہیں تو کمپرومائزز تو کرنے پڑتے ہیں. میں کتنی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے. کون سے مضمون سے؟ میرے بیوی بچے بیمار ہیں. اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منزلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے. اگر پولیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو کروں، یعنی سیاست اور ادب پر گفتگو کروں، تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہیں، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں. وہ صاف جواب دیتے ہیں. اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں، یعنی کسی فنکشن جو ان رائٹرز نے کیا ہوا ہوتا ہے، تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں، یعنی بیٹوں کو، اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی. کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں. یعنی ان کو صرف گھر کی بیماری کا ذکر رہتا ہے. نہیں بھی بیمار ہے تو یہ کہتے ہیں میرے بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں. اس لیے وہ اپنے اس دوست سے بھی تنگ ہیں مصنف. اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں. مقدمے باز یعنی لائر ہیں، جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں، یعنی جس کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں، یا مقدمے بازی یعنی مقدمے کرنے کا بڑا شوق ہے. فریق مخالف جو دوسرا بندہ ہے، جو ساتھی نہیں کہیں گے، جس کے خلاف مقدمہ کیا ہے، اس کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کی. تعریف اس حالت میں کہ جب انہوں نے مقدمہ جیتا ہو، اور برائی اس حالت میں کہ جب جج نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہو. وکیل نہیں ہے، سوری آپ کو غلط کہہ دیا میں نے. اور کوئی مضمون نہیں، یعنی کوئی اور ٹاپک ان کے پاس ہوتا ہی نہیں. من جملہ یعنی مزید کیا کہوں کہ اس سے اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے
میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا. یہ نام یاد رکھیے گا. سوال کا جواب ہے ان کے متعلق. کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں. کیا عنایت فرماتے ہیں؟ شاکر خان صاحب معزز سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں. انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے. لیاقت کے مطابق یعنی جتنی ان کی ذہنی صلاحیت ہے یا جتنی ان کے پاس تعلیم ہے. لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے یعنی ادبی آدمیوں سے جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، مصنف ہیں، شاعر ہیں، ان سے ملنے کا اور تعلق پیدا کرنے کا انہیں بہت شوق ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میری کن کن سے دوستی ہے. ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے شایان شان ہے. یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، مصنف ہیں، رائٹر ہیں، شاعر حضرات ہیں، مضمون نگار ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. اور شایان شان یعنی اپنی شان کے مطابق جتنی آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق ان کی قدر کرنی چاہیے. ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے کہ کیا کہہ کے لے گئے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں؟ شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، شور اور ہنگامہ رہتا ہے. دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے. میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کر لیا، یعنی ایک کمرہ آپ کے لیے مخصوص کر دیا، سجا دیا، چیزیں رکھ دیں آپ کے حساب سے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے. تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو، یعنی میری خاطر چلے چلو اور پھر واپس آ جانا کچھ دن کے بعد. میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا، یعنی ان کے ساتھ چلا گیا. ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا، یعنی جن کو مضمون لکھ کے دینا تھا کہ میں ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس میں آپ کو وہ مضمون لکھ کے دے دوں گا، کہ خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا. شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا. اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی، یعنی گھر کے اندر باغ ہوتا ہے پچھلی طرف، اور ایک نہایت ہی دل فریب خوبصورت نیچرل قدرتی منظر میری نظروں کے سامنے ہوتا تھا. صبح کو میں نیچے ناشتے کے گھر سے بلایا گیا، یعنی اوپر والی منزل میں ان کو کمرہ ملا. جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے لکھنا یا کام کرنا شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے. اب سینری کیا ہے؟ قدرتی مناظر دیکھے جائیں، کیونکہ گاؤں گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ کو آج باہر کی سیر کرا کے لاتے ہیں. چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے، یعنی اپنے اگلے دوستوں سے ملانے لے کر جانا تھا. میرا ماتھا وہیں ٹھنکا. ماتھا ٹھنکنا ہوتا ہے فکر ہونا کہ اگر یہی آ رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم کہ مجھے تو یہاں بھی فرصت نہیں ملنی، ایسے پھرنے پھرانے میں اور دوستوں کو ملنے میں ٹائم گزرے گا. خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت میں بچ گیا. کئی بہانے کیے کہ نہیں میں تھوڑا آرام کر لوں، میں تھوڑا کام کر لوں، لیکن میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے. مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انکا یعنی یکسوئی کی تلاش میں، یکسوئی ہوتا ہے توجہ، مکمل توجہ کی تلاش میں میں سرگرداں تھا، تلاش میں تھا، وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی. یہ ان کو پہلے یہ دن پتہ لگ گیا کہ مجھے یہاں بھی یکسوئی نہیں ملنے لگی، یہاں بھی ملنے ملانے کا ہی زور رہے گا. میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی. اب وہ میز پر سامان کیا تھا؟ میز پر نہایت قیمتی کامدار کڑھائی والا کپڑا پڑا ہوا تھا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا. ایک قطرہ یعنی انک گرانا اگر گر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادتی ہوگی اس کپڑے کے ساتھ. چاندی کی دوات یعنی انک پاٹ، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، سیاہی ہے نہیں اس میں. انگریزی قلم یعنی امپورٹڈ قلم تھا، وہاں پہ پین تھا نہایت قیمتی اور نایاب، مگر اکثر میں نب ندارت یعنی پین تو تھے لیکن ان میں نب نہیں تھی. جاذب کاغذ جو انک کو جذب کر لیتا ہے، جس میں انک پھیلتی نہیں ہے. ایک مخملی جلد کی کتاب میں جو بہت ہی خوبصورت ریشمی جلد کپڑا اس پہ چڑھا ہوا، اس کی باہر کی جلد پہ، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ ہی نہیں. یہ سب کچھ تھا لیکن جس پہ کاغذ پہ لکھنا تھا وہ تھے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے.
اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، مگر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود ہی نہیں، یعنی انک چاہیے تھی، ان کو پیج چاہیے تھے، صفحے چاہیے تھے، وہ تھے ہی نہیں۔ آخرکار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید باکس اور اپنے معمولی دوات اور قلم، جس سے اب تک نہایت ایمانداری سے جنہوں نے میری مدد کی تھی اور میرے پرا خیالات یعنی بکھرے ہوئے خیالات کو تیزی کے ساتھ قفس کاغذ میں بند کیا تھا۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو، یعنی کاغذ کے پنجرے میں بند کیا تھا، یعنی لکھا تھا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغانے خوشنوا خوبصورت آواز والے پرندے یا مرغ جن کی آواز سے وہ کہتے ہیں میں اٹھا تھا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان یعنی تعریف کرتے ہیں، بہت زیادہ مدح ان کی تعریف میں بہت زیادہ لکھتے ہیں الفاظ، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا، کیونکہ مرغ وہاں بہت زیادہ بول رہے تھے، پرندے بہت بول رہے تھے، نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے، پرندے ڈھیر سارے جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمتاً مشغول ہو گیا۔ ہمتاً مشغول ہونا، مکمل مصروف ہو جانا۔ تن 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 تنانا چھن تا تن 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 میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و مافیہ کی خبر نہ تھی، یعنی ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ یکایک اس تن تن نے چونکا دیا، یہ کیا ہے؟ اوفو، اب میں سمجھا، میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، یعنی انہیں موسیقی بہت پسند ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے۔ یہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے ستار، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، بڑا آرام سے محظوظ فرمایا، انجوائے کرایا، لطف اندوز ہوئے ان کی اس موسیقی کے شوق سے، بڑے آرام سے سنتے رہے ان کی موسیقی۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرے گنجینہ، میرا خزانہ ہو، گنجینہ بھی خزانے کو ہی کہتے ہیں، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ کیا محمل فکرہ ہوا؟ محمل ہوتا ہے، آپ نے وہ تعریف اگر پڑھی ہے، کلمہ اور محمل۔ کلمہ ہوتا ہے وہ الفاظ جن کی ہمیں سمجھ آ جائے، اور محمل ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، بے معنی سے الفاظ۔ لا حول ولا قوت، لا حول پڑا اپنے لکھے ہوئے پہ، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ انہیں خود احساس ہو گیا کہ میں کچھ غلطی کر رہا ہوں۔ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ فکر تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے۔ میں مصروفیت میں انہیں لکھ گیا، جو سن رہے تھے وہی لکھ رہے تھے۔ ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے، یہ لکھنا شروع کیا، اور باہر لکھا ہے اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہو گیا۔ کوئی کون ہے؟ میں ہوں شبن، ملازم آ گیا ان کے دوست کا۔ سرکار نے کہا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ بادل نخواستہ، بادل نخواستہ ہوتا ہے مجبوری کے تحت، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ والا پیراگراف آپ نے سلیس میں کرنا ہے۔ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر خان صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی، اور میں نے یکسو ہو کر ہر طرف سے توجہ ہٹا کر پوری توجہ سے لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی ہے، یعنی پھر مجھے یاد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ یہ دکھایا جاؤں گا مطلب ان سے ملایا جاؤں گا۔ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھے یہاں کس مقصد کے بلایا گیا ہے، دوستوں کو یہ بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ یہ جو رائٹر ہے، یہ مصنف جو ہے، یہ میرا دوست ہے۔ کیوں گیا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا، مثل مانند اس کی طرح، اس عربی گھوڑے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو لوگ اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ استبل وہ جگہ جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے، توجہ نہیں رہی، فکرہ اثر نو پھر بنانا پڑا، اثر نو نئے سرے سے، فکرہ جملہ۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، طبیعت اچاٹ ہو جانا، بیزار ہو جانا، طبیعت بیزار ہو جانا، بہزارِ دقت، بہت مشکل سے پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔
ہم کو کامل یقین ہے، کامل یقین، مکمل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح، کولمبس جس نے امریکہ دریافت کیا تھا، نئی معلومات اور نئی دنیا گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں ابھی یہ جملہ لکھا مکمل نہیں ہوا، پھر دروازے پر دستک۔ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، اچھا دریافت کرنے کے لیے، اب جملہ مکمل کر رہے ہیں۔ نئی دنیا دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں اپنے طور پر خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ، ابھی لائن پھر پوری نہیں ہوئی، اب پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا۔ آپ خود سوچیں، کوئی کام کر رہا ہو انسان اور یوں بار بار ڈسٹرب کیا جائے تو وہ کس قدر تنگ ہو جاتا ہے۔ اب غصے میں، ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے، اب کھانے کا بلاوا آ گیا، اوفو مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں۔ اچھا آگے پھر لکھنا شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا، اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے، زیر بار احسان کریں گے، ان پر احسان چڑھا دیں گے۔ کیا احسان چڑھا دیں گے؟ کہ انہوں نے کیا کیا چیز نئی ڈسکور کر لی، ایجاد کی یا لکھی۔ یہی نوجوان ہے جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ ساحل مراد اپنی منزل کا ساحل، اپنی منزل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لائیں حل مسئلہ نہ حل ہونے والا، ابھی یہاں تک لکھا، پھر دستک دروازے پہ۔ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لو ابھی آیا، یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا، دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، یعنی وہ سمجھ رہے کہ اوپر بیٹھ کے بہت کچھ لکھ لیا، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں، یعنی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں، یعنی شوق نہیں، دل نہیں کرتا کھانے کا، وہی کھلائی جاتی ہے، زبردستی نہیں، یہ بہت مزے کا، یہ ضرور کھائیں۔ بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، دوپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لوں۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں۔ مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لائیں حل مسئلہ، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا، بھول گیا آگے کیا لکھنا تھا۔ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے، اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا، تعلق پیدا کرنا تھا۔ یوں ہی پڑھے پڑھے نیند آ جاتی ہے، تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، یعنی تھوڑا دماغ فریش ہو گیا سونے سے۔ زندگی اور موت کا لائیں حل مسئلہ، پھر وہی الفاظ دماغ میں آ گئے، بالکل حل ہو جاتا ہے، پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا، لکھنا چاہتا تھا کہ پھر دروازے پر دستک۔ اب نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا، تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں، آخر اس قدر کثر نفسی کی کیا ضرورت ہے، یعنی عاجزی کی کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ میں نے کچھ نہیں لکھا، آپ بہت کچھ لکھ کے بیٹھے ہیں۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسم، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ اچھا جی، ملا کے شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں لکھا ہوتا، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ، یعنی کوئی جملہ ایک دوسرے سے میچ ہی نہیں کر رہا۔ غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں، دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں نہ شکر احسان فراموش کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا، یعنی جس دوست کا ذکر کرنے کہتے چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، یہ کیونکہ وہ بہت شوقین تھے ادب کے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی۔ وہ کہتے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اتنے ہی دوست تھے جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں، نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیوں ملنے آتے ہیں، یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہے جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں،
ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے سوال۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے۔ یہ کچھ لوگوں کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات تو کہہ دیتے ہیں لیکن دوسرے کی نہیں سنتے، دھیان اپنا دوسری طرف کر دیتے ہیں، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میری عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، یعنی مجھ پر بہت ان کی عنایات ہیں اور میری بھلائی کے طالب ہیں، مگر اپنی طبیعت کا کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ یہ کتاب ہے خیالستان، جس سے لیا گیا ہے۔ مصنف کا نام آپ نے دوبارہ یاد کرنا ہے، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا، اس کی آپ نے ڈیٹ آف برتھ بھی یاد کرنی ہے۔ سجاد حیدر یلدرم ہے اور یہ 1880 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں ان کا انتقال ہوا۔ باقی اس کی ایکسرسائز انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اس کو توجہ سے پڑھ لیجئے گا۔ السلام علیکم۔